الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیو، ہماری جمعے کی پچھلی نشست میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد تھا کہ جب قومیں احسان فراموشی اور ناشکری کی زندگی گزارا کرتی ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ایک عذاب آتا ہے کہ انہیں خوف کا لباس پہنا دیا جاتا، اور ہر شخص کو معاشی فکر ایسی لائق ہوتی ہے جیسے اس نے لباس پہنا ہوتا ہے، کسی گھڑی یہ فکر اس سے جان نہیں چھوٹتی. لباس الجوع والخوف، خوف کا لباس پہنا ہے، معاشی خطرات کا لباس پہنا ہے. وجہ کیا بنی؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. حضرت نون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے. ایک مرتبہ ایک بستی میں تشریف لے گئے تو وہاں آواز آئی گانے بجانے کی، موسیقی کی. حضرت نے پوچھا کیا بات ہے؟ پتہ لگا کہ یہاں کوئی شادی ہے، اس پر یہ گانے بجانا ہو رہا ہے. حضرت آگے چل پڑے. آگے پھر کانوں میں آواز پڑی جزا فضا ہے، رونا دھونا ہے، نوحہ ہے. حضرت نے پوچھا یہاں کیا ہے؟ پتہ لگا یہاں کوئی میت ہوئی ہے. حضرت فرمانے لگے چلو بھائی یہاں سے، یہاں تو نہ شکر کا رواج ہے نہ صبر کا رواج ہے. اس بستی میں تو نہ شکر کا رواج ہے، اللہ نے انہیں خوشی کی اور شادی کی نعمت دی ہے، اس نعمت کے بجائے، اس شکر کے بجائے گناہوں میں مبتلا ہو گئے. اللہ نے انہیں آزمایا تھا، وفات کے ذریعے آزمائش تھی، انہوں نے صبر نہیں کیا اور یہاں نوحہ کرنے لگ گئے، اللہ کی نافرمانی اور بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگے. فرمانے لگے یہ بستی رہنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ جس گھر میں اور جس زندگی میں صبر بھی نہ ہو، شکر بھی نہ ہو، وہ اپنے لیے خود ہی رحمتوں کے اور نوازشات کے اور نعمتوں کے دروازے بند کر دیتے. وہ اپنے لیے خود ہی نعمتوں کے، رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے بند کر دیا کرتا ہے. الایمان نصفان، سارا ایمان دو حصوں میں ہے، آدھا حصہ شکر ہے، آدھا حصہ صبر ہے. کون ایسا جس کی زندگی میں ناگواریاں نہ ہوں؟ لیکن وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے، کبھی شکر کر رہا ہے، کبھی صبر کر رہا ہے. جس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے، شکر سے بھی کمائی ہو رہی ہے، صبر سے بھی کمائی ہو رہی ہے. حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں. فرمایا کہ میں نے اپنے ابا سے سنا ہے اور انہوں نے میرے دادا سے سنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
اور حضرت حسین نے اپنے نانا سے سنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو فرمانے لگے کیا سنا؟ اور جعفر فرمانے لگے کہ من انعم اللہ علیہ بنعمت فلیحمد اللہ، جسے اللہ کوئی نعمت دے دے اسے چاہیے کہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرے. وَمَنِ اسْتَبَقَ الرِّزْقَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اگر اس کے رزق میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے اور رزق میں کوئی رکاوٹ ہو رہی ہے اور معاش کے سلسلے میں کوئی پریشانی لائق ہے، معیشت کی کچھ بندش سی لگ رہی ہے، تو فرمانے لگے فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے معافی مانگ. سبحان اللہ. لوگ بڑے وظائف کے پیچھے چلتے ہیں، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، اور سبحان اللہ یہاں وظیفہ کس نسبت سے مل رہا ہے؟ حضرت جعفر صادق کہہ رہے ہیں، وہ اپنے ابا حضرت زین العابدین سے کہہ رہے ہیں، انہیں ان کے ابا حضرت حسین بتا رہے ہیں، انہیں ان کے نانا محمد رسول اللہ بتا رہے ہیں. نعمتیں بچانی ہے، نعمتوں کی حفاظت کرنی ہے، نعمتوں میں بڑھوتری چاہتے ہو تو من انعم اللہ علیہ بنعمہ فلیحمد اللہ، تو پھر اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو. شکر کی حقیقت کیا ہے؟ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ زبان پہ اللہ کا شکر ہے، اور ایک یہ کہ دل میں بھی شکر کی کیفیت ہے کہ میری نالائکیوں کے باوجود اللہ نے میری حیثیت سے مجھے زیادہ دے رکھا ہے. یہ دل کا شکر ہے. اور حقیقی طور پہ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت میں اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہو، اس نعمت میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو. خوشی دے دی اللہ نے، گھر دے دی اللہ نے، معاشی خوشحالی دے دی اللہ نے، صحت دے دی اللہ نے، حسن دے دیا اللہ نے، بینائی دے دی اللہ نے، گویائی دے دی اللہ نے، قوت سماعت اللہ نے عطا فرما دی، عقل و دانش کی دولت انگنت نعمتیں ہیں، گننے پہ آئیں تو شمار کوئی نہیں. من انعم اللہ علیہ بنعمہ فلیحمد اللہ، اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتوں کی حفاظت کا وظیفہ بتا رہے، فرمایا وَمَنِ اسْتَبَقَ الرِّزْقَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اگر رزق کے معاملے میں کہیں رکاوٹ آ رہی ہے، تمہیں بندش محسوس ہو رہی ہے، ہم تو آسان سا نسخہ تجویز کرتے ہیں نا کہ بندش کر دی، نانی نے کر دی ہوگی، ساس نے کر دی ہوگی، بہو نے کر دی ہوگی، فلاں بدخواہ نے کر دی ہوگی، فلاں نے یوں کہا تھا یہ اس کی طرف سے ہوئی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان بدگمانیوں کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں، ادھر خیالات لے کے جانے کی ضرورت نہیں. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی تیری زندگی میں مصیبت آئی ہے پہلے تو یہ دیکھ تیری کسی بدعمالی کا نتیجہ تو نہیں. جو بھی رکاوٹ آئی ہے، مشکل آ رہی ہے، پریشانی لائق ہے، بندش لگ رہی ہے، اس راستے کے اندر مصائب آ رہے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، سب سے پہلے اپنی زندگی کا احتساب کر، تیری بدعمالی کہاں نظر نہیں آ رہی؟ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، تو اللہ سے استغفار کر لے، اللہ مجھے علم میں ہے یا نہیں، میں جانتا ہوں یا نہیں، مجھے یاد ہے یا بھول چکا، اللہ معاف فرما دے. بس اوقات آدمی نیکی کر رہا ہوتا ہے، جس سے رزق آ رہا ہوتا ہے، لیکن زندگی میں ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جو رکاوٹ بنا ہوتا ہے. زندگی میں اللہ کی نافرمانی ایسی ہوتی ہے جو مشکلوں پر مشکلیں کھڑی کر رہی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر ایسی کوئی صورت ہے وَمَنِ اسْتَبَقَ الرِّزْقَ،
اگر رزق میں تاخیر ہو رہی ہے، تنگی ہو رہی ہے، فلیستغفر اللہ سے معافی مانگ لے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب بھی کسی حاجت کی دعا کرو، دعا سے پہلے استغفار کیا کرو. پہلے دوستوں کی صف میں تو آ جاؤ، کل پہلے اللہ کے دشمنوں کی صف سے نکل کر دوستوں کی صف میں تو آ جاؤ. اس لیے کہ ہر گناہ کسی اللہ کے دشمن کی میراث ہے. اللہ کی ہر نافرمانی اللہ کی کسی دشمن کی میراث ہے. دوستوں کی صف میں آ جاؤ، پھر اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ایک ادب یہ بتایا، دعا کی ایک تعلیم یہ دی ہے، جب بھی کوئی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرنی ہو، جب بھی کوئی دعا کرنی ہو، سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگو. اور جس قدر دل کی کیفیت اور ندامت کے ساتھ یہ معافی ہوگی، دعا کے اثرات زندگی میں دیکھو گے، دعاؤں کی برکات زندگی میں دیکھو گے، نیکیوں کے ثمرات زندگیوں میں نظر آئیں گے. استغفار کر لو. تو حضرت جعفر فرمانے لگے کہ میرے ابا نے، اور انہوں نے اپنے ابا سے، اور پھر انہوں نے اپنے نانا سے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وظیفہ لیا ہے کہ من الصبر الرزق، کہ جس کے ہاں رزق کی تاخیر ہو رہی ہو، تنگی ہو رہی ہو، مشکل آ رہی ہو، پریشانی لائق ہے، فلیستغفر اللہ، استغفار کا اہتمام کرے، استغفار کا اہتمام کرے. ومن حزنہ فلیقل لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور جس کی زندگی میں کوئی اچانک پریشانی آ جائے، کوئی اچانک مصیبت آ جائے، اچانک پریشانی آ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. وہ اس کی کثرت کرنے کا اہتمام کرے کہ کسی فرد میں کوئی اختیار نہیں، کوئی مخلوق نہ میری بگڑی بنا سکتی ہے نہ بگاڑ سکتی ہے. ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، نہ میری زندگی سنوار سکتی ہے نہ اجاڑ سکتی ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تقدیر کا یہ ایمان کہ ہر خیر اور ہر برائی اللہ کے حکم سے ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ. جب تک تقدیر پر یہ یقین نہ ہو، آدمی کی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی. جب تک تقدیر پر یہ ایمان نہ ہو، زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی. خوشگوار زندگی کے لیے یقین کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ مصیبت اور پریشانی سے حفاظت اور نجات ہوگی، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، یہ صرف اللہ کے پاس ہے. تو میرے عزیزو، یہ تینوں نسخے کس قدر آج ہماری زندگی کے لیے اہم ہیں، کس قدر ہماری زندگی کی ضرورت ہے کہ اللہ نعمتوں میں رکھے تو نعمتوں کے اندر زندگی شکر سے بھر جائے. اور اگر زندگی کے اندر کوئی مشکل رکاوٹ آ رہی ہے، استغفار کا اہتمام ہو رہا ہو، اور کوئی اچانک پریشانی لائق ہے، نظر اللہ کی ذات پہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ کلمات کیا ہے؟ یہ تو خزانہ ہے، خزانہ، اور خزانت بھی دنیا کا نہیں، جنت کا. کنز من کنوز الجنہ. یہ تو جنت کا خزانہ ہے، جس کے ہاتھ آ جائے، جس کے ہاتھ آ جائے. کنز من کنوز الجنہ. جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ، میں تیری طرف رجوع کر رہا ہوں، فیصلہ تیرا چلے گا، حکم تیرا ہے. الا لہ الحکم، الا لہ الحکم. فیصلہ ایک اللہ کا ہے. ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم.
فَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، جب اللہ رسوائی کا فیصلہ کر لے کوئی عزت نہیں دے سکتا، کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور جب اللہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، جب اللہ پکڑنے پہ آئے کون بچا سکتا ہے؟ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، جس کے لیے اللہ برکتوں کے، نعمتوں کے، نوازشات کے دروازے کھول دے، کس میں ہمت بندش کر دے؟ کس کو یہ حق اور حیثیت حاصل ہے کہ رکاوٹ ڈال دے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، ہاں وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور جس کے لیے وہ بندش کر دے کون کھلوا سکتا ہے؟ جس کے لیے ذلت اور رسوائی کے اور بندش کے فیصلے وہاں سے ہو جائیں کون کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی حالت ہے زندگی میں کہ زندگی کے حالات خوشگوار ہیں، زندگی کے حالات خوشگوار ہیں، نعمتوں کی زندگی ہے، تو اس کا حق ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور میرے عزیزو، سب سے بڑا شکر یہ ہے، سب سے بڑا شکر یہ ہے، سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اس نعمتیں دینے والوں سے محبت بڑھ جائے۔ جب آدمی کسی منعم کو اور محسن کو بار بار یاد کرتا ہے اور اس کے احسانات کا تصور اپنے دل میں بار بار لے کے آتا ہے تو دل اس کی طرف کھنچتا ہے، اس کی طرف محبت بڑھتی ہے، اس سے تعلق بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، جب زندگی میں شکر کی حقیقت آتی ہے تو محبوب حقیقی کی محبت بڑھتی ہے، محسن حقیقی کی محبت بڑھتی ہے، اور یہ محبت ایسی چیز ہے کہ پھر محبوب کی خاطر کچھ کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر محبوب کی خاطر کچھ بھی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری آسان ہو جاتی ہے۔ تو ان گنت نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا حق ہے زندگی شکر والی ہو۔ اور میرے عزیزو، اگر کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش سی لگ رہی ہے، کوئی معاشی طور پہ پریشانی لائق ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ تجویز فرمایا کہ سب سے مؤثر وظیفہ، اگر آج مجھے خواب آ جائے اور آپ سے کہوں کہ اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے کہ یہ عمل کر لو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی، ہاں بزرگ نے کہا ہے اللہ کے نبی آئے ہیں، کتنا مؤثر ہوگا؟ سچ کہہ رہا ہوں، نبی کا یہ ارشاد جو آپ زندگی میں فرما گئے یہ خوابوں سے بھی زیادہ مؤثر ہے، یہ خوابوں سے بھی زیادہ یقینی ہے کہ اگر زندگی میں مشکل اور پریشانی ہے، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، جو کثرت سے استغفار کرے، زبان کا استغفار نہیں کہ گناہ بھی دیکھ رہا ہے، بد نظری بھی کر رہا ہے، کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو استغفار خود قابل استغفار ہے، یہ تو استغفار خود قابل استغفار ہے۔ استغفار کس کا نام ہے؟ ندامت، شرمندگی، ندامت، شرمندگی، دل کی سچی طلب کے ساتھ اللہ سے معافی۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، فرمایا جو کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، اللہ ہر غم سے اللہ نجات نصیب فرماتا ہے۔ آج کوئی غموں میں پڑا ہے، کوئی مشکلوں میں پڑا ہے، کوئی مصیبتوں میں گھرا ہے، کوئی انجانے سے خوف میں زندگی گزر رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، اور اس کے معاش کا مسئلہ وہاں سے حل ہوگا کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا،
اس کے معاش اور معیشت کا مسئلہ وہاں سے حل ہوگا، اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو، اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کی بات پہ یقین نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اپنے نبی کی بات پہ یقین نصیب فرما دے، ایسے پیارے زندگی کو آسان کرنے کے نسخے تجویز فرما گئے، نعمتیں محفوظ، نعمتوں میں بڑھوتری، نعمتوں میں اضافہ، نعمتوں کے اندر لطف اور مزہ۔ نسخہ کیا ہے؟ شکر بجا لاؤ، مشکل آ رہی ہے، رکاوٹ کھڑی ہے، اللہ سے سچی معافی مانگو، اور اگر کوئی اچانک مصیبت آ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی طرف رجوع ہے، اے اللہ یہ مشکلیں حل بھی آپ کے ارادے سے ہیں، آئی بھی آپ کے حکم سے ہیں، میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے کہ عین مشکل کے اندر بھی آدمی مطمئن رہتا ہے۔ اللہ رب العزت بھائی جو کچھ کہا سنے عمل کی توفیق نصیب۔ Please subscribe for more videos.